تو ہم کھڑے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے ایک لشکر جائے گا، اڈیالہ کی دیواریں گرا دے گا، خان صاحب کو باہر لے آئے گا، تو یہ نہیں ہوگا. یہ ایک تاریخی عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اپنے مقررہ وقت پہ ہوگا. انقلاب آتے ہیں اور پاکستان میں بھی ضرور انقلاب آئے گا، اور ایک بڑا انقلاب آئے گا ہر گلی میں، ہر گاؤں میں، ہر کوچے میں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم جس محکومیت کا 78 سال سے شکار ہیں وہ محکومیت ختم ہوگی. یہی عمران خان کی حقیقی آزادی ہے جس کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں. تو آپ حوصلہ رکھیے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ حق بالآخر بالاتر ہوتا ہے. لطیف موسی صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ خان صاحب عید سے پہلے جو ہے وہ فائر ہوئے، تو ایک سینئر وکیل کی طرف سے ان حالات میں ایسا بیان دینا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، امید ہر ایک کا حق ہے، کھوسہ صاحب کا بھی حق ہے، ہم سب کا حق ہے. ہم امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے. اگر قانونی حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ خان صاحب رہا نہ ہو جائیں. انہیں کل رہا ہونا چاہیے، انہیں آج رہا ہو جانا چاہیے. ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے، کوئی ایسی سزا نہیں ہے جو لغو نہ ہو. بالکل ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ان کو عید سے پہلے رہا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کوئی خبر ہوئے، کوئی چیز چل رہی ہوئے، لیکن ہمارے آگے جو بار کھڑی ہے وسطیت کی، وہ اپنی جگہ ہے. ہم انشاءاللہ یہ توقع کرتے ہیں کہ دیوار ٹوٹے گی اور خان صاحب بہت جلد رہا ہوں. سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج متی اللہ جان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ سوال اٹھایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کی لیگل ٹیم جو تھی اس کی تیاری نہیں تھی کورٹ میں. تو سر، آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے، کیا واقعہ ہوا تھا اندر؟ سوشل میڈیا پہ بڑی خبر چل رہی ہے. دیکھیں، بعض چیزوں کو چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی جج سوال کرے اور وکیل کے پاس اس سوال کا فوراً جواب نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیاری نہیں تھی. جج کے ذہن میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ پرسوں آپ آ جائیے، جو سوالات عدالت نے اٹھائے ان کا جواب انشاءاللہ کھوسہ صاحب پرسوں دیں گے. اور اس حوالے سے یہ کہنا کہ تیاری نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں ذرا ناجائز بات ہے. وکیل اپنی تیاری کر کے جاتا ہے، کھوسہ صاحب کی تیاری تھی، لیکن بعض اوقات مکالمہ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے مزید قانون کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کھوسہ صاحب کریں گے انشاءاللہ اور پرسوں پھر پیش ہوں گے. سر، ہائی کورٹ میں تو کیس لگ گیا، لیکن وہی پرانا سین چل رہا ہے، تاریخ پہ تاریخ. تو لگ رہا ہے انصاف ملے گا عملی طور پہ؟ دیکھیں، ہم تو عدالتوں سے معاملہ کرتے رہیں گے نا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہیں کہ اب ہم نے عدالت نہیں جانا. عدالت ہم ضرور جائیں گے. ہم عدالت میں مقدمے بھی کریں گے، بحث بھی کریں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ امید ضروری نہیں ہے اس عمل کے لیے. یہ وہ عمل ہے جو ہمیں کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہی طریقہ ہے. ہم اسی قانونی اور آئینی عمل کے نفاذ کے لیے اور اس کی بحالی کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کا بول بالا ہو. تو یہ ہم کرتے رہیں گے. اور پہلے بھی آپ دیکھیں، پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے تمام مقدمے جیتے ہیں. وہ سائفر کا مقدمہ ہو، وہ عدت کا مقدمہ ہو، وہ توشہ خانہ ہو، ہر جگہ خان صاحب کو سرخ روئی حاصل ہوئی ہے. انہیں قانون بدلنا پڑا، 26ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، اپنی مرضی کے جج بٹھانے پڑے خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے. تو ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، عدالت کے اندر بھی، عدالت سے باہر بھی، سیاسی سطح پہ بھی، اخلاقی سطح پہ بھی. تو انشاءاللہ منزل ہماری ہے. یہ بتائیں کہ جب یہ فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں اس وقت تو آپ کہتے ہیں کہ عدالتیں آزاد ہیں. نہیں، ہم پھر بھی نہیں کہتے. لیکن آپ تھوڑا سن لینا، جب آپ کے فیصلے آپ کے حق میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد ہیں، جب آپ کے حق میں فیصلے نہیں آتے تو آپ عدالتوں پہ الزامات شروع کر دیتے ہیں. نہیں، عدالتیں بالکل آزاد نہیں ہیں اس وقت اس ملک میں. اگر وہ کبھی کوئی ٹھیک فیصلہ کرتی بھی ہیں تو ہم ہرگز عدالتوں کو آزاد نہیں سمجھتے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کا تصور اس ملک سے ختم ہو چکا ہے. لہٰذا کوئی فیصلہ اگر کسی عدالت کو دینا پڑتا ہے مجبوراً ہمارے حق میں، کیونکہ تمام شواہد، تمام قانون ہمارے حق میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالت آزاد ہے. یہ عدالت کے حوالے سے ان کی سراسیمگی ہے اور آئینی عدالت پہ ان کا انحصار ہے کہ نیب کے قانون میں ترمیم کر کے چند دن پہلے یہ کہا گیا کہ نیب کے مقدمات میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی، وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک منصوبہ ہے عدالتی عمل پہ حاوی ہونے کا اور اپنی مرضی کی عدالتوں سے فیصلے کرانے کا. ایسے میں ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا عدالتی نظام آزاد ہے. آپ نے سمجھتے ہیں جس نے یہ قانون سازی بھی کی ہے، وقت چینج ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، انہیں پہ یہ قانون بھی لاگو ہوگا، ہر چیزیں یہی ہوگی. لوگ یہ نہیں سوچتے نا. لوگ گڑھا کھودتے ہیں کسی اور کے لیے اور ہمیشہ اس میں خود گرتے ہیں بالآخر. تو ایسا ہی ہوگا آئندہ بھی. لیکن ہمارا یہ تہیہ ہے کہ ہم نے بدلے نہیں لینے. جب وقت بدلے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا، ہم عدالتوں کو آزاد کریں گے. ہم قانون وہ بنائیں گے جو اخلاقیات کے معیار پہ پورا اترے، جو واقعتاً عوام کو انصاف دے سکے.
अदालतों पे इल्जाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, देखिए कोई इल्ज़ाम नहीं है, इसको इल्ज़ाम नहीं कहते। बना रहे हैं आप। हम 26वीं और 27वीं तरमीम को कह रहे हैं कि ये आज़ाद अदलिया के लिए एक हमला है, हम अदालत पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। इल्ज़ाम एक और बात होती है कि आप एक शख्स को कहें कि ये शख्स मिला हुआ है, हम पूरे निज़ाम को कह रहे हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद ये निज़ाम जो है अब आज़ाद नहीं रहा। तो ये एक हकीकत है, लेकिन हम अदालतों को छोड़ नहीं सकते ना। जो भी निज़ाम है, जितना भी बुरा है, हमने उस निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, और अदालत जाना एक हक है। अदालत को छोड़कर क्या रास्ता रहता है, वो रास्ता भी हम अपनाएंगे, वो सियासी अमल है, सियासी अमल हो रहा है, लेकिन अदालतों को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अदालतों को छोड़ना जो है, ये कहना है कि हमने अदालतों के सामने घुटने टेक दिए, जो एक निज़ाम है महकूम अदलिया का, उसको हमने मान लिया। हम इस अदलिया को भी दिखाएंगे सच्चाई क्या है, इस अदलिया के सामने भी हम सच रखेंगे, हम शवाहिद रखेंगे, हम कानून रखेंगे। लेकिन अगर एक मरूब अदलिया फिर भी इंसाफ ना करे तो अवाम की अदालत पे मुकदमा बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अदलिया कहाँ खड़ी है, इंसाफ कहाँ खड़ा है, शवाहिद कहाँ खड़े हैं और सियासी अमल कहाँ खड़ा है। तो हम इन तमाम तज़ादात को सामने लाते रहेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, थैंक यू।